اور یہ شعر بابی کی طرف سے باسط صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ ہم کسی اور سے منسوب ہوئے، کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا. اور عمر صاحب کی طرف سے پھر اس بابی کو ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، کوئی اللہ کو پیارا نہ. نادان جوانی کا زمانہ گزر گیا، اب آیا بڑھاپا تو سدھر جانا، اب آیا بڑھاپا تو سدھر جانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار. اچھا جی، تو اسی سمے ہم ایتھوپیا میں انتہائی محترم ہمارے باسط صاحب کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ڈنر پہ بلایا گیا، یہ چونکہ پاکستانی ایمبیسی کی نمائندگی یہاں پہ کرتے ہیں. ارد گرد ہمارے جتنے بھی ڈیلیگیشن کے معززین ہیں، مدبرین ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو باتوں میں اس پہ ہم متفق ہوئے کہ ایک غزل نائٹ بھی ہو جائے. تو ایک پشتو میں باسط صاحب کے لیے، چونکہ یہ بیسیکلی ہی از فرام خیبر پختونخوا، اور ایک میں اردو میں بھی ایک کوشش کروں گا اپنے پنجابی بھائیوں کے لیے، تاکہ یہ بھائی چارے کا سلسلہ ہے، یہ ٹوٹے نا. تو باسط صاحب آپ کی نظر ہے کہ د ملکنا ہوا چی اخرینو خیستشی سڑے، چی د کنڑا د سینو با اس کی نشاشی سڑے، دادڑ دی دلی غرون ساز غواړي سندر غواړي، د ماهی پرا چې په لوړ آواز تپاشي سړی، دا جنتی وطن چې وینم نو خوشحاله یما. باسط صاحب دا د پښتون وطن قصه ده. دا جنتی وطن چې وینم نو خوشحاله یما، خو چې د خپله ولس ته وګورم خفه شي سړی، او چې لیونی شي سړی غر ته وځي چرته وځي، چې لیونی شي سړی غر ته وځي چرته وځي، یا چې ملنګ شي د بل در ته وځي چرته وځي، یا چې ملنګ شي د بل در ته وځي چرته وځي، چې لیونی شي سړی غر ته وځي چرته وځي. د پېښور یاد دې په خیر وي باسط صاحب. اے ستا تور کمیس راوړس دومره مومخونه ده، ستا تور کمیس راوړس دومره مومخونه ده، سړی که ځینو پېښور ته وځي چرته وځي، سړی که ځینو پېښور ته وځي چرته وځي. او بیا پکې دا شعر زما ډېر خوښ دی چې تور تیار کې پروانه جنې شک مه کوئ، تور تیار کې پروانه جنې شک مه کوئ، مسلمانانو خو دلبر ته وځي چرته وځي، مسلمانانو خو دلبر ته وځي چرته وځي. بعض شعر کې دومره زوري چې دیو پوهېده نه، خو بیا هم لاسونه پړقولی دي. تو پھر باسط صاحب اس کا جو آخری شعر ہے کہ مرگ یہ راغلے دے فرنگ تھلارم بندوئی، مرگ یہ راغلے دے فرنگ تھلارم بندوئی، کپ مخ ډیر لاړ شي خیبر ته وځي چرته وځي، کپ مخ ډیر لاړ شي خیبر ته وځي چرته وځي،
یا چې ملنګ شي د بل درته بځې چرته بځې چې لیونی شي سړی غرته بځې چرته بځې. او مسعود صاحب وایي چې ہے پلار ته یې وایه چې د لور څوکیداري نه کوي. پلار ته یې وایه چې د لور څوکیداري نه کوي. جنې د پیغله د منظر ته وځې چرته وځې. جنې د پیغله د منظر ته وځې چرته وځې. یا چې ملنګ شي د بل درته وځې چرته وځې چې لیونی شي سړی غرته وځې چرته وځې. اور تھینک یو سو مچ باسط سے بیر منکم. اسی کے ساتھ ساتھ تاکہ تھوڑا حق بھی ادا ہو جائے ہمیں کوشش کرتے جی چیئرمین صاحب آپ کے لیے اور عبداللہ صاحب کے لیے اردو میں یہ ایک ربائی ہے اور اس کے بعد میں آتا ہوں غزل پہ کہ جو ملا اس پہ گزارا نہ ہوا جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا. اور یہ شعر بابی کی طرف سے باسط صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ ہم کسی اور سے منسوب ہوئے کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا. اور عمر صاحب کی طرف سے پھر اس بابی کو ڈیڈیکیٹ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا. اور چیئرمین صاحب کی طرف سے بابی کو کہ خرچ ہوتا رہا محبت میں خرچ ہوتا رہا محبت میں پھر بھی اس دل کو خسارہ. کہتے ہیں کہ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے. آوارگی میں حد ہم سب چونکہ آوارہ ہے نا گھر سے باہر آئے. آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے لیکن کبھی کبھار تو گر جانا چاہیے. آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے. اور پھر چیئرمین صاحب کے لیے کہ نادان جوانی کا زمانہ گزر گیا. نادان جوانی کا زمانہ گزر گیا. نادان جوانی کا زمانہ گزر گیا. اب آیا بڑھاپا تو سدھر جانا. اب آیا بڑھاپا تو سدھر جانا چاہیے لیکن کبھی کبھار تو گر جانا چاہیے. آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے. اور یہ میرے باس کے لیے کہ مجھ سے بچھڑ کے ان دنوں کس رنگ میں ہے وہ. مجھ سے بچھڑ کے ان دنوں کس رنگ میں ہے وہ. مجھ سے بچھڑ کے ان دنوں کس رنگ میں ہے وہ. یہ دیکھنے رقیب کے گھر جانا چاہیے. یہ دیکھنے رقیب کے گھر جانا چاہیے لیکن کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے. آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے. آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے. تھینک یو.